بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سب محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور حضور جان کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد صد احترام علماء ذی وقار، بالخصوص استاذ القرہ حضرت مولانا قاری ثناء اللہ صاحب، زینت القرہ قاری کبیر حسین چشتی صاحب، حضرت مولانا محمد طیب صاحب، دیگر قرہ حضرات، نعت حضرات اور اس مسجد کے امام میاں محمد بشیر صاحب، مہمانان ذی وقار مہر محمد رضوان صاحب، شہزادہ بٹ صاحب، اور آج کی اس محفل کے میزباں چودھری محمد ریاض صاحب، ان کے جملہ صاحبزادگان، بالخصوص محمد افضل صاحب اور حضرت مولانا حافظ محمد اعجاز صاحب، ان کے تمام رفقا، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مجھ سے قبل نعت کی صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو، عظمتوں کو، رفتوں کو سماعت فرما رہے تھے، اور عزیزم مولانا قاری محمد فیصل صاحب کا بھی آپ نے خطاب سماعت فرمایا. اللہ تعالی ان سب کے علم میں، عزت میں، وقار میں اضافہ فرمائے، اور ان سب کو دین متین کی اللہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ شہر شہر نگر نگر توصیف مصطفیٰ کے چراغ روشن کرے. کرسی لگ چکی ہے، اور آج کے جو خاص خطیب ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں وہ یہاں جلوہ افروز ہوں گے. ان کے آنے تک چند گزارشات میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا، اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالی سننے اور سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ برکت والی گھڑییں ماہ ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ یقیناً عشاق مصطفیٰ کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی یقیناً بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ اس میں وہ ہستی اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئی جو اس کائنات کی جان ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیدا نہ ہوتی، اللہ انہیں نہ بھیجتا، تو یہ کائنات نہ ہوتی. فرمایا اے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے محبتوں کے اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہاں ہے.
اے ماہ ربیع الاول تیری عظمتوں کو سلام، تیری رفتوں کو سلام کہ تجھ میں وہ ہستی اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئی جو مبدأ کائنات ہے، جو منشأ کائنات ہے، بلکہ مقصود کائنات ہے، اور وہ ہستی جو راحت قلوب عاشقاں ہے۔ آج یقیناً عشاق مصطفیٰ کے دل خوشی سے باغ باغ ہیں، تیاری عشاق مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ میلاد شریف کے جلوسوں کے حوالے سے، محافل کے حوالے سے توفیق کے مطابق ہر آدمی کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے، اپنے گھروں کو سجاتا ہے، اپنے بازاروں کو سجاتا ہے، اور اس نعمت عظمیٰ کا چرچا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی جب کوئی نعمت عطا فرمائے، اللہ فرماتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نعمت نہیں بلکہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر یہ نعمت عظمیٰ نہ ہوتی تو کوئی نعمت ہمیں نہیں مل سکتی تھی۔ ساری نعمتوں کے دروازے اگر کھلے ہیں تو اس نعمت عظمیٰ کے صدقے۔ اس لیے عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت عظمیٰ کا چرچا بازاروں میں، گلیوں میں، بازاروں کو سجا کے کرتے ہیں، اور رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی آج کی اس محفل کو قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو قرآن حکیم فرقان حمید سے تلاوت کی سعادت حاصل کی، اللہ فرماتا ہے تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی کہ اگر انسان آپ کی سیرت کو پڑھے اور پھر اس پہ عمل کرے، وہ انسان بھی دنیا کا ایک بہترین انسان بن کے اس دنیا کے شب و روز کو گزارے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد کو مناتے ہیں، یقیناً یہ عمل بھی باعث برکت، باعث رحمت ہے۔ میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔ کیا میں نے عرض کیا؟ میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جب راستے سے گزرے تو لوگ اسے تانے نہ دیں، بلکہ اس کا کردار اتنا سونا، سچا سچا ہونا چاہیے، لوگ اسے دیکھ کے اس کی مثالیں دیں اور کہیں وہ دیکھو غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ آپ نے یقیناً جلوسوں میں شریک ہونا ہے، یہ میلاد کے جلوسوں میں اس انداز سے شریک ہو، باوضو درود و سلام پڑھتے ہوئے، نگاہیں جھکا کے میلاد کے جلوس جو ہے ان میں شریک ہو، اور حضور نبی ضرورت نہیں سی بچی میلاد شریف کے جلوس جب آپ کے علاقوں سے گزرے، آپ ان جلوسوں میں آپ اگر شریک ہیں تو نگاہوں کو بجائے ادھر ادھر کرنے کے جھکا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے اور یہ عہد کرتے ہوئے کہ ہم نے اس کریم آقا کی زندگی کو پڑھنا ہے، آپ کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یقیناً ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب تک مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط رکھا، مسلمان جدھر نکل جاتے تھے کامیابی ان کے قدم چوما کرتی تھی۔ آج یہ جو معاشرے میں افراتفری ہے، یہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے، آج یہ جو ہم مسلمان
اپنا کھویا ہوا وقار جو ہے اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان وہ عظیم مسلمان تھا کہ اس نے جہالت کے گوشوں کو علم کے کندیلوں سے روشن کیا تھا. اغیار کی نظریں بھی مسلمانوں کی طرف لگی ہوتی تھیں. یہ جو نہیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق، نعرے غوثیہ، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ عبدالحمید چشتی صاحب. پاکستان علامہ عبدالحمید چشتی کولڑوی صاحب. ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ جن کا انتظار تھا، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، شانی اہل سنت، وقار اہل سنت حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ عبدالحمید چشتی صاحب جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اور یقیناً آپ بھی بےتاب ہیں کہ ان کا خطاب جلدی شروع ہو. تو میں بھی چند گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر کے فوراً تھوڑی دیر کے بعد مائک حضرت صاحبزادہ والا شان کے حوالے کرتا ہوں. اللہ تعالی حضرت صاحبزادہ عبدالحمید چشتی صاحب کی عزت میں، علم میں اللہ تعالی اضافہ فرمائے، اور یہ پورے ملک میں الحمدللہ مصروف ترین یہ خطیب ہیں، اور یہ بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد حنیف چشتی صاحب ان کے نور نظر ہیں، اور ان کے خاندان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، ان کے الحمدللہ جتنے بھائی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ دین کے عالم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اس خاندان پہ بڑا فضل کرم ہے. اللہ تعالیٰ انہیں دین متین کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جب تک مسلمانوں کا رشتہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تھا، مسلمان جدھر نکل جاتے تھے کامیابی ان کے قدم چوما کرتی تھی. یہ جو نئی ریاستیں جو رشیا سے آزاد ہوئیں، یہاں جو اسلام پھیلا، حضرت بہاؤدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے مریدین، دیگر مشائخ کے عقیدت مند ان علاقوں میں پھیل گئے. ان علاقوں کی زبانیں سیکھ کے دین متین کی تبلیغ کے لیے جب وہاں پہنچے تو آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ وہاں کتنی تیزی سے پھر اسلام پھیلا، کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مثال بنا کے وہاں سے روشنی حاصل کر کے زندگی کے شب و روز کو گزارا. ان کی زندگیوں میں اتنا انقلاب آیا کہ انہیں دیکھنے والا بندہ حیران ہو جاتا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہم نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھے تھے. انہوں نے وہاں کاروبار کیے، لوگوں سے وعدے کیے، اگر انہوں نے کیے تو ان وعدوں کی وفا. اپنی دکانوں سے اگر کسی کو سودا دیا تو صاف ستھرا مناسب دام میں. ہمسایوں کا پورا خیال، مسکینوں کا خیال، محتاجوں کا پورا خیال. تو وہ لوگ حیران ہیں کہ یار یہ لوگ ہم نے پہلے ایسے انسان نہیں دیکھے تھے. ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو. انہوں نے حضرت کو پیغام بھیجا، حضور اب تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کہاں سے آئے، تمہاری اتنی اچھی تربیت کیسے ہوئی. تو حضرت نے فرمایا کہ اب اپنا آپ ظاہر کرو، انہیں بتاؤ
ہم غلام مصطفیٰ ہیں. ہماری تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے کی ہے. یہ ساری جو برکتیں، یہ ساری رحمتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی میں، جو بہتری دیکھ رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی یہ برکت ہے. تو انہوں نے کہا اچھا وہ غلام رسول ایسا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی میں اتنی تبدیلی آتی ہے، تو پھر ہم بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، پھر وہاں اسلام پھیلا. یہ جی بزرگان دین، یہ پاکستان تو ہے ہی الحمدللہ اولیاء کا فیضان. یہ برے صغیر میں یہ دین اولیاء کاملین کے ذریعے پہنچا. ان اولیاء کاملین نے دین اسلام پہ عمل کیا. اب تو حالات ہی بدل گئے نا. اب تو پیر صاحب بھی کھانا علیحدہ کمرے میں کھاتے ہیں، ان کے لیے کھانا بھی علیحدہ تیار ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے کھانا علیحدہ تیار ہوتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں. یہ تواضع، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، کتنی تواضع تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے تو فرمایا بکری کو ذبح کرو. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کی کھال اتاروں گا. ایک نے کیا میں اس کا گوشت بناؤں گا. ایک نے کہا کہ میں اس کا گوشت پکاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے جو ہے وہ بالن جمع کر کے لے کے آؤں گا. یہ وہ ہستی ہے کہ کائنات میں نہ ایسی ہستی آئی ہے نہ کبھی آئے گی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمال کی تواضع عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ آپ شاہانہ زندگی اگر بسر کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی آپ کو اختیار ہے، اگر بندے کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی اختیار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک بندے کی زندگی جو ہے وہ گزاروں گا. حضرت اسرافیل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تواضع کی وجہ سے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. بنی آدم میں سب سے زیادہ بلند رتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اور روز قیامت میدان محشر میں آپ لوگوں کی شفاعت کریں گے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تواضع کا حسن عطا فرمایا. آج تو ہمارے ساتھ یہ جو بھی ہم بیٹھی ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو شاید یہ ایسے نہ ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جملہ کیا ارشاد فرمایا جب فرمایا کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے جو ہے وہ بالن لے کے آؤں گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ہوتے ہوئے؟ فرمایا میں تم میں ممتاز ہو کے نہیں رہنا چاہتا ہے. حالانکہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب، اتنا احترام کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو فرما رہے ہیں وضو کے پانی کے قطروں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر گفتگو ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس طرح سنتے کہ جیسے ان کے سروں پہ کوئی پرندے بیٹھے ہوئے، کوئی ادھر سر سرنی ہلاتا تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا لعاب دہن اپنے منہ مبارک سے جو ہے وہ نکالتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم لعاب دہن کو لینے کے لیے تڑپ پہلے انہیں موجود ہوتی تھی، آگے بڑھتے اور اس لعاب دہن کو اپنے چہروں پہ مل لیتے، اپنے سینے پہ مل لیتے. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ حدیبیہ کے مقام پر جب یہ کفار کے نمائندے بن کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب، یہ احترام دیکھ کے وہ حیران ہیں اور جا کے کفار مکہ کو کہتے ہیں تم نہیں ان سے جنگ لڑ سکتے، تم ان سے جنگ کا ارادہ ترک کر دو.
جو اپنے نبی کے وضو کے پانی کے قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے نبی کے خون کو کب گرنے دیں گے؟ صحابہ کرام اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی صحابہ کرام کے ساتھ کیسے تواضع کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یہ اگر ہے تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آئیے میلاد شریف کے مہینے میں یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں بہتری لانی ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے۔ اگر آج ہم اپنے اندر یہ تبدیلی لے کے آگے نا تو ہمارے گاؤں ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے شہر ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا جو ہے یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ بنائی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب بلا تاخیر آج کے جو عظیم خطیب ہیں، ہم تو بغیر سر کے ہی جو گفتگو کر یہ ماشاءاللہ ترنم کے ساتھ جب یہ خطاب کریں گے پھر آپ کے دلوں پہ یہ حکومت کریں گے۔ یہ الحمدللہ وہ مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب کی مجھے بات یاد آتی ہے، یہ بندے مجمع میں ادھر ادھر ہلتے ہیں نا، کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی اندر آ رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، تو وہ ڈانٹ دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم مولوی ٹیسٹ کرتی ہو، میں بندے ٹیسٹ کرتا ہوں۔ کہتے میری تقریر میں کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، بالکل پوری توجہ کے ساتھ، اور وہی جذبہ ان میں بھی موجود ہے۔ یہ کسی بندے کو نہ اٹھنے دیتے ہیں نہ ادھر ادھر دیکھنے دیتی ہیں، ان کی تقریر اپنے بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق، نعرے غوثیہ، حضرت مولانا صاحبزادہ عبدالحمید چشتی صاحب۔ یہ محفل ہی سب سے بڑی ہے۔ یہ ابھی انہوں نے غالباً کیا نام ہے ان کا پہلے پڑھ رہے تھے، ناظر صاحب، کہ جس طرح محفل یہ عظیم ہے، مہمان بھی اس طرح عظیم، اس طرح کی نسبت دینا ٹھیک نہیں۔ میں تو بڑا ناچیز نکمہ جو ہے حاضر ہوا ہوں، اتنے ہی کہنا کہ جتنے بھی ہم یہاں آئے ہیں سارے خادم ہیں، تو یہ محفل تو بڑی یقیناً عظیم ہے، تو ہم تو گناہگار ہیں، تو وہ نسبت دیتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر گفتگو میں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ اب حضرت صاحبزادہ والا شان کا خطاب سمجھ